سے سیکھ گیا نا تو سمجھ کسی جانور کے ہوں۔ یہ آنکھوں سے باہر تبھی آتے ہیں جب دل درد سے بھر جاتا ہے۔ جو انسان اپنے غصے اپنے ایموشن سے لڑنا سیکھ گیا نا تو سمجھ لینا کہ وہ زندگی جینا سیکھ گیا۔ دنیا والے ہماری چھوٹی سی غلطی پر بھی ہمیں پرایا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہماری بڑی بڑی غلطیوں پر بھی ہمیں اپنا بنائے رکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک غلطی کبھی مت کرنا کہ کسی کو بھی اپنا سب کچھ مت سمجھ لینا، کیونکہ اگر ہماری بڑی بڑی غلطیوں پر بھی ہمیں اپنا بنائے رکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک غلطی کبھی مت کرنا کہ کسی کو بھی اپنا سب کچھ مت سمجھ لینا، کیونکہ اگر کبھی وہ چلا گیا نا تو تمہارا سب کچھ ہی چلا جائے گا۔ ان لوگوں کی ہمیشہ قدر کرنا، یہ تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی کسی انسان کا محتاج مت ہونا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے نا تو آپ کی خوشیاں کسی کے خوش ہونے کے انتظار میں رہیں گی۔ انسان کا محتاج مت ہونا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے نا تو آپ کی خوشیاں کسی کے خوش ہونے کے انتظار میں رہیں گی۔ کسی کو اپنا دکھ سناؤ اور مذاق بن جاؤ، اس سے کہیں بہتر ہے کہ چپ رہو اور راکھ بن جاؤ۔ اگر دوستی کرنی ہو تو پاگلوں سے کرو، کیونکہ سمجھدار لوگ ضرورت کے وقت کام نہیں آتے۔ چپ رہو اور راکھ بن جاؤ۔ اگر دوستی کرنی ہو تو پاگلوں سے کرو، کیونکہ سمجھدار لوگ ضرورت کے وقت کام نہیں آتے۔ زندگی جب مشکل وقت میں ناچ نچاتی ہے نا تو ڈھول بجانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کے قریب ہونے کی قدر سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، جبکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب: غسل خانے میں پیشاب کرنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگا کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، دان سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ اللہ الرحمن۔ ہم لوگ بعض اوقات ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہمارا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے سے کام چلا لیتے ہیں۔ سارے کھیل روحوں کے ہیں۔ مٹی کے جسم میں کشش تبھی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ ایک دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے، اور کبھی سادہ اور عام سے انسان سے بھی جان سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کندھے کی ضرورت صرف ایک عورت کو ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی مرد بھی تو کسی کے شانے پر سر ٹکا کر آنکھوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کمزور ہی صحیح، لیکن باہوں کا حصار اسے بھی راحت بخشتا ہے۔ درد ہونے، آنسو بہانے اور سہارا دینے کا تعلق جنس سے نہیں، انسانوں کے جذبات سے ہوتا ہے، اور جس طرح ایک کمزور عورت کو مرد سہارا دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ٹوٹتے ہوئے مرد کو ایک عورت بھی سمیٹ سکتی ہے۔ زندگی کے متعلق ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے معاملات کو آپ نے خود حل کرنا ہے، اپنے جذبات کو آپ نے خود قابو میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آ کر سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ زندگی سراسر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پیسے کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دو جس سے تم سکون کی نیند سو سکو،
اتنی اہمیت نہ دینا جو تمہیں بے سکون کر دے اور تمہاری راتوں کی نیند زندگی کا سکون برباد کر دے۔ خواہشات کا اودھم مچا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ ظلم کے خلاف تم جتنی زیادہ دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آواز کیسے سنائی دے۔ ظلم کے خلاف تم جتنی زیادہ دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جب روٹی مزدور ظلم کے خلاف تم جتنی زیادہ دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، پورے قد سے فلسطین میں آ، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، پورے قد سے میں کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، تیرا پورے قد سے میں کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔